الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، یہ پیغام ان تمام اہل سلسلہ کے لیے، وابستگان سلاسل کے لیے ہے کہ جو نسبت رکھتے ہیں پیران عظام سے، جو تعلق رکھتے ہیں اولیاء اللہ کے آستانوں سے۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت شیخ احمد شتاری نے فرمایا، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی نہ جائے گی کبھی نسبت کسی کے ساتھ۔ تو یہ نسبت کا معاملہ بڑا ہی اہم اور نازک ہوتا ہے۔ اس نسبت کی حفاظت کرنا اور اس نسبت کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اولاً تو پیر کامل دیکھ کر مرید ہوں کہ آج کے زمانے میں ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے شیخ کامل کا ہونا، پیر کامل کا ہونا۔ یاد رکھیں، جس کو پیر کامل مل گیا، شیخ کامل مل گیا، اس کا عقیدہ بھی محفوظ ہو گیا، اس کا دین و ایمان بھی محفوظ ہو گیا، اور وہ شیطان کے شر سے بچ گیا۔ اب جب وابستہ ہو گئے کسی پیر کامل سے، کسی سلسلے کا ہو، شاذلی ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، پیر کامل ہونا چاہیے، کوئی سلسلے کا ہو۔ جب نسبت ہو گئی پیر کامل سے، تب شیطان کیا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، اس کی نسبت کو بگاڑنے کے لیے، اس کے تعلق کو خراب کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اور طرح طرح کی بدگمانیاں، شک و شبے ڈالتا ہے۔ تو شیطان کے حربے سے بچیں۔ کسی بھی صورت میں آتا ہے، کسی بھی شکل میں آتا ہے، اور اعتقاد کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان اپنے عقیدے کو، اپنے پیر کے متعلق جو ہے وہ پختہ رکھے، اچھا رکھے اور مضبوط رکھے، اور جو ربط و تعلق ہے کسی کے کہنے پر اس کو خراب ہونے نہ دے۔ تو یہ نسبت مل گئی، تعلق مل گیا، ارادت حاصل ہو گئی، تو اس کے پر مضبوطی سے جمے رہنا، تاکہ بزرگان دین کی نگاہ ہو، توجہ ہو، اور سلسلے کی فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو۔ اور اس کے بعد اپنے تمام معاملات میں اپنے پیر کے حکم کو پیش نظر رکھنا، ان کی مرضی کو پیش نظر رکھنا، ان کے منشے کے مطابق کرنا۔ مرید ہو گیا تو اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیا، اب پیر کی اطاعت اور تابعداری اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے ہی میں مرید کی بھلائی ہے اور مرید کی کامیابی ہے۔ تو ہر معاملے میں اپنے پیر کی اطاعت کو پیش نظر رکھے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے پیر ناراض ہو، پیر کے منشے کے خلاف ہو، یا پیر کو تکلیف پہنچانے والی۔ تو ہر وقت اس کا خاص طور پر خیال رکھے، ہر مرید اپنے پیر کی کما حق و خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے پیر دنیا سے چلے گئے ہوں، تو انہوں نے جس کو اپنا جانشین بنایا ہو، منتخب کیا ہو، وہ ان کا روحانی جانشین، ان کے کمالات ظاہری و باطنی کا جامع ہو، اس کی اطاعت بھی اپنے پیر کی طرح کریں۔ ہمارے خواجگان میں دیکھتے ہیں کہ جتنے مریدین ہوتے، وہ اپنے شیخ کے قائم مقام کو اپنے پیر ہی کی طرح سمجھتے ہیں۔ پیر کا نائب، پیر کا خلیفہ، پیر کا جانشین پیر کے مقام پر ہوتا ہے تو پیر ہی کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح پیر کی اطاعت اور خدمت اور پیر کی فرما برداری مریدین کے اوپر جیسے لازم ہے، اسی طرح ان کے قائم مقام، ان کے جانشین، ان کے خلیفہ، ان کے وارث روحانی کی اطاعت اور ان کی جو ہے فرما برداری اور ان کی خدمت، یہ بھی لازم ہے۔ کیوں؟ اگر ان کے خلاف ہوگا تو گویا وہ حقیقت میں اپنے شیخ کے انتخاب پر اعتراض کرنے والا ہوگا۔ اپنے شیخ نے جس کو منتخب کیا ہے،
وہ شیخ کے انتخاب کو پسند نہ کرنے والا ہوگا. لہذا اسی لیے ان کا بھی ادب و احترام ضروری ہے. اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور اپنے پیر کے جو جانشین ہوں ان سے بھی وہی معاملے رکھے جو اپنے شیخ کے ساتھ رکھا کرتا تھا. ہر معاملے میں ان کی اطاعت و پیروی کرے. کوئی بات ایسی نہ کرے جو ان کے خاطر کو گرا گزرے یا انہیں ناراضگی کا سبب بننے دے یا انہیں تکلیف پہنچائے. ان تمام چیزوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے. نسبت کو قائم رکھے, مضبوطی کو قائم رکھے اور جو بھی ہو ان سے مشورہ کرے, ان سے پوچھے, دریافت کرے, ان کی رہنمائی میں کام کرے. مجالس بھی کر رہا ہو, فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رہا ہو, ذکر و اذکار کی مجلس سے سجا رہا ہو, سلسلے کا کام بھی کر رہا ہو, تو اپنے پیر کے قائم مقام, اپنے شیخ, اپنے جد کے قائم مقام جو لوگ ہیں ان کی جگہ پر بیٹھے ہوئے انہی کی سرپرستی میں کرے. اس لیے ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے کہ زیر سایہ عاطفت بول کر ان کا نام ڈالتے ہیں, زیر سرپرستی ان کا نام ڈالتے ہیں, یا زیر حمایت, زیر ولایت وغیرہ نام ڈالا جاتا ہے تاکہ سلسلے کے بزرگوں کی نگاہ کرم ہو. تو وہ وابستگی کو قائم رکھے. بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ مولانا فخر کے مرید تھے. مولانا فخر کے پوترے حضرت غلام نصیر الدین کالے میاں سرکار, ان کے جو بیٹے ہوتے, یعنی شیخ کے پوترے کے بیٹے جو نہایت ہی کمسن ہوا کرتے, ان کا بھی وہ اتنا ادب و احترام کرتے کہ وہ جب بچے جاتے دربار میں تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے. تو یہ ادب و احترام پیرزادوں کا, ان کی اولاد کا رکھے اور جہاں تک ہو سکے ہر معاملے میں ان کی خوشنودی کو مد نظر رکھے. اسی میں دنیاوی کامیابی ہے اور آخرت میں پیران عظام کی توجہ حاصل کرنے کا یہ نہایت ہی اہم ترین ذریعہ ہے. تو جتنے وابستگان سلسلہ ہیں اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں, اپنے مرکزی خانقاہ سے وابستہ رہیں, اپنے اولیاء اللہ سے وابستہ رہیں, ان کے آستانوں سے تعلق رکھیں, وہاں کے خادمین, وہاں کے منتظمین اور وہاں کے جو سجادہ گان ہیں یا وہاں کے جو متولیان ہیں ان سے بھی اچھے تعلقات رکھیں اور ان کی بھی جہاں تک ہو سکے خدمت کرتے رہے. اس سے بزرگان دین کی خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے اور ہر کام میں کامیابی ملتی ہے اور کامرانی ملتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو دل و جان سے اپنے پیران و عظام کی خدمت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر